آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو واقعی سوچ بدل دیتی ہے، ڈاکٹر کیسی مینز اور کیلی مینز کی گڈ انرجی۔ جی ہاں، یہ کوئی عام ہیلتھ کتاب نہیں ہے، نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر ہے۔ بالکل، سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ یہ کتاب صحت کو ایک بالکل آپ کہیں نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ بتاتی ہے کہ ہماری صحت کی بنیاد اصل میں ہمارے خلیات کی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت میں ہے، جسے میٹابولک صحت کہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق وہ ہماری دائمی بیماریوں سے بہت گہرا اور حیران کن ہے۔ آج ہم اسی کے اہم نکات پر بات کریں گے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس گڈ انرجی اور بیڈ انرجی کے تصور کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ ہمارے خلیات کی توانائی پیدا کرنے کی کارکردگی کا معاملہ ہے۔ مطلب گڈ انرجی یہ ہے کہ خلیات مؤثر طریقے سے توانائی بنا رہے ہیں، اور اس میں مرکزی کردار مائٹوکونڈریا کا ہے۔ خلیوں کے پاور پلانٹ سمجھ لیں۔ یوں سمجھیں کہ ہر خلیہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اسے چلنے کے لیے مسلسل صاف توانائی چاہیے۔ اور اگر پاور پلانٹ یعنی مائٹوکونڈریا ٹھیک کام نہ کریں تو پھر پورے شہر کا نظام گڑبڑا جائے گا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے۔ جی، جب خلیات ٹھیک سے توانائی نہیں بنا پاتے، جسے کتاب بیڈ انرجی کہتی ہے، تو یہ دراصل میٹابولک خرابی کی علامت ہے۔ اچھا، اور طبی تحقیق وہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہی خرابی آج کل کی جو عام دائمی بیماریاں ہیں نا، جی، ان کی جڑ ہے۔ جیسے ٹائپ 2 ذیابیطس، دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، یہاں تک کہ کچھ کینسر اور دماغی بیماریاں جیسے الزائمرز بھی۔ اوہ، یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، وسیع طبی لٹریچر اس تعلق کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑ دیتی، بالکل عملی حل بھی ہیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ طرز زندگی میں تبدیلی پر زور دیتی ہے، خاص طور پر خوراک۔ جی، مطلب پروسیسڈ غذائیں، ریفائنڈ چینی اور وہ جو نباتاتی تیل ہیں ان سے بچنا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ بہتر نیند، روز مرہ کی حرکت چاہے ہلکی پھلکی ہو، اور ذہنی دباؤ کو کم کرنا، اس پر بھی کافی زور ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ طرز زندگی کے عوامل خاص طور پر پاکستان جیسے معاشرے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، کتاب مکمل قدرتی غذاؤں کی بات کرتی ہے۔ یہ ہماری قدرتی جسمانی گھڑی یعنی سرکیڈین ردمز کا احترام کرنے کا کہتی ہے۔ یعنی وقت پر سونا جاگنا۔ جی، اور دن کی روشنی سے فائدہ اٹھانا۔ اس سے جسم کے ہارمونز جیسے کورٹیسول اور میلاٹونن وہ منظم رہتے ہیں اور ان کا میٹابولزم پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر روزمرہ کی سادہ حرکتیں اور تناؤ کم کرنے کے طریقے جیسے مختصر مراقبہ یا بس تھوڑا وقت فطرت میں گزارنا۔ اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری زندگی، دفتروں میں بیٹھے رہنا اور وہ جو مغربی طرز کی پروسیسڈ غذائیں ہیں ان کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس نے ہماری صحت پر بہت منفی اثر ڈالا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ذیابیطس، دل کی بیماریاں، یہ تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری جو روایتی غذائیں تھیں جی، وہ اکثر ان صحت مند اصولوں کے قریب تھیں، مگر اب وہ بھی بدل رہی ہیں۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں کچھ ٹھوس مشورے بھی ہیں۔ جی ہاں، جیسے 4 ہفتے کا منصوبہ ہے، کھانے کے 6 بنیادی اصول ہیں۔ ایک اور پہلو جو مجھے اہم لگا وہ DIY مانیٹرنگ یعنی خود نگرانی کا ہے، جیسے گلوکوز مانیٹر کا استعمال۔ بالکل، اس سے لوگوں کو براہ راست پتہ چلتا ہے کہ مختلف غذائیں اور عادتیں ان کے جسم پر کیسے اثر کر رہی ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنی صحت کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینا ہے نا؟ جی بالکل، لیکن اس سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ عام آدمی کے لیے ممکن ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید کتاب میں دی گئی فہرستیں بہت لمبی ہیں یا کچھ پیچیدہ مسائل کو ضرورت سے زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو کیا یہ تنقید کتاب کے بنیادی پیغام کی اہمیت کو کم کرتی ہے، خاص طور پر مصروف لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، تنقید اپنی جگہ، لیکن اسے تعمیری طور پر دیکھنا چاہیے۔ جو بنیادی اصول ہیں، قدرتی غذا، حرکت، نیند، تناؤ میں کمی، یہ تو بالکل ٹھوس اور سائنسی طور پر ثابت شدہ ہیں۔ اچھا، کتاب کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے، انہیں اپنی صحت کے بارے میں زیادہ باخبر فیصلے کرنے کی ترغیب دینا ہے۔
اور ڈاکٹر سے مشورے کی بات بھی ہے۔ جی ہاں، اہم بات یہ ہے کہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، طبی نظام کے اندر رہ کر اپنی صحت کی دیکھ بھال کریں۔ یہ خود علاج کا نسخہ نہیں، بلکہ ایک باخبر مریض بننے کی دعوت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی میٹابولک صحت کو طرز زندگی کے ذریعے بہتر بنانا، یہ نہ صرف بیماریوں سے بچاؤ کا ایک مؤثر طریقہ ہے، بلکہ روزمرہ کی توانائی اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی کنجی بھی ہے۔ اور یہ صرف انفرادی ذمہ داری نہیں، اس کا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول، دستیاب خوراک کے نظام اور اجتماعی صحت سے بھی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں گڈ انرجی کا سب سے بڑا پیغام امید اور اختیار کا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صحت صرف قسمت یا جینز کا کھیل نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا مجموعی نتیجہ ہے۔ صحیح۔ پاکستانی تناظر میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک فرد اس کتاب سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں چند مثبت مستقل تبدیلیاں لے آئے، مثلاً پروسیسڈ فوڈ کم کر دے، روزانہ تھوڑا زیادہ چلنا شروع کر دے، جی، تو اجتماعی طور پر یہ ہماری قومی صحت پر کتنا بڑا اور مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔